کلاؤڈ برسٹ، گلگت بلتستان میں تباہی اور دردناک داستانیں، چلاس ویلی میں لاپتہ 18 سیاحوں کی تیسرے روز بھی تلاش جاری، ریسکیو آپریشن مزید تیز۔ بابوسر ٹاپ حادثے میں لاپتہ ہونے والے 5 سال کے عبدالہادی کی لاش مل گئی، میت وصول کرنے کے لیے فیملی کی چلاس آمد۔ فہد اسلام اور ڈاکٹر مشل فاطمہ کی میتیں اسلام آباد سے آبائی علاقے لودھرا روانہ۔ وادی استور، تھور، وادی دیامر میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ نے نقشہ ہی بدل ڈالا، کئی علاقے آفت زدہ قرار۔ ایمرجنسی نافذ، شارع قرا کرم، ناران، بابوسر، چلاس شارع کی بحالی کا کام جاری۔ اسلام آباد کے برساتی نالے میں بہنے والے باپ بیٹی کی بھی تیسرے روز تلاش، گاڑی کا دروازہ اور بونٹ مل گئے۔ دریائے سواں میں امدادی ٹیموں کا سرچ آپریشن جاری۔ بادلوں کی گرج برس، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارشیں، جہلم، پنڈی بھٹیاں، گجرات اور ملحقہ علاقوں میں تیز بارش، ہر طرف پانی ہی پانی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، نشبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، تربیلا اور تونسا کے مقام پر سیلابی صورتحال، لیا میں نشبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی کشمیر، کے پی، گلگت بلتستان اور شمالی مشرقی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں 25 جون سے اب تک مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 63 ہو گئی۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک پیغام۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، آپریشن بنیان مرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی کامیابی پر روشنی ڈالی، کہا کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں سرمایہ کاری، بینکاری اور آئی ٹی کے ماہرین سے ملاقات، دو طرفہ اقتصادی روابط مضبوط بنانے پر زور۔ امریکی مالیاتی اداروں کی پاکستان میں نجی شعبے کی شراکت پر بھرپور دلچسپی، اسحاق ڈار نے ایس آئی ایف سی کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ پروسیکیوشن شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمہ ثابت نہیں کر سکی، کسی اور کیس میں گرفتار نہ ہو تو فوری رہا کیا جائے۔ 9 مئی کو لاہور کے شیرپاؤ پل پر جلاؤ گھراؤ کے کیس کا 42 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ سمیت 8 دیگر ملزمان قصوروار قرار۔ حمزہ عظیم، رانا تنویر، اعزاز رفیق، افتخار اور ضیاسن خان کو شک کا فائدہ ملا۔ 4 اکتوبر کے احتجاج کے مقدمات، عمر ایوب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا تمام غیر حاضر کارکنوں کے ضمانتی مچل ضبط کرنے کا حکم، اعظم سواتی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سزائیں ہوئیں، تحریک سے پہلے جھوٹے مقدمات کے فیصلے آنا سازش ہے، بیرسٹر سیف کی تنقید، کہا تحریک انصاف کے کارکن کسی دباؤ میں آنے والے نہیں، سڑکوں پر نکلنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن کا قیام ناگزیر قرار، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس کچھ دیر بعد۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، اے این پی اور جے یو آئی نے اے پی سی کا بائیکاٹ کیا ہے۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد نے کہا ہے اے پی سی نمائشی اجلاس ہے، صرف بیانات نہیں، اب عملی اقدامات کا وقت آ گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی دوڑ میں چین کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ریس ہم نے شروع کی ہے اور ہم ہی جیتیں گے، امریکی صدر کی للکار۔ واشنگٹن میں اے آئی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا بیجنگ کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں، تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں تاکہ عالمی منڈی میں استحکام آئے، ایشیائی ممالک کے ساتھ توانائی کے معاہدے کر رہے ہیں، مختلف ممالک پر 15 سے 50% کے درمیان ٹیرف عائد کیا جائے گا، یورپی اتحاد امریکہ کو فوجی ساز و سامان کی 100% ادائیگی کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اے آئی سے متعلق حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے پر دستخط، ڈیوٹی 60% سے کم کر کے 27% کر دی گئی۔ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق کے مطابق دونوں ملک معاشی تعاون اور 2 طرفہ تجارت بڑھانے پر متفق ہیں۔
پاک چین میری ٹائم تعاون کے نئے باب کا آغاز، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور چینی شین ڈونگ جین شو کمپنی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، معاہدے کے تحت جہازوں کے انتظام، مارکیٹنگ اور کرو مینجمنٹ میں اشتراک ہو سکے گا۔ غزہ میں ہر طرف بھوک کے ڈیرے، انسانیت کا قتل عام، ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عالمی ضمیر جھنجھوڑ دیا۔ پاکستان کے زیر صدارت سلامتی کونسل میں مباحثہ، کہا پاکستان مسئلہ فلسطین پر اصولی موقف اور یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ امن کے لیے سیاسی مذاکرات پر مبنی دو ریاستی حل ناگزیر ہے۔ فلسطینی مندوب نے کہا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے، فوری طور پر جنگ بندی کی جائے۔ لندن کے میئر صادق خان کا فلسطین کو خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، خان یونس، دیر البلا اور رفح پر حملے، 24 گھنٹوں میں 90 شہادتیں، مرنے والوں میں امداد کے منتظر 30 افراد بھی شامل۔ غزہ میں بھوک کے باعث دل دہلا دینے والے مناظر، مزید 10 فلسطینی زندگی ہار گئے، 90 بچوں سمیت مجموعی تعداد 113 ہو گئی۔ نتین یاہو غزہ پر قبضہ کریں اور اپنا منصوبہ نافذ کریں، اسرائیلی وزیر خزانہ نے گھناؤنا پلان پیش کر دیا۔ غزہ میں امن کی امید، حماس جنگ بندی معاہدے پر رضامند، مجوزہ معاہدے پر دستخط کر کے ثالثوں کو بھجوا دیا۔ فلسطینی تنظیم کا کہنا ہے اب جنگ بندی کا دار و مدار اسرائیل پر ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیوٹ کاف مشرق وسطی پہنچ گئے، اہم ملاقاتیں کریں گے۔ جنگ بندی منصوبہ قطر، مصر اور امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اسرائیلی افواج کی انخلاء کی حد اور قیدیوں کے تبادلے کے تناسب پر تجاویز شامل ہیں۔ ترکیے کے جنگلات میں خوفناک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، کوششوں کے دوران 10 فائر فائٹرز ہلاک، 14 سے زائد زخمی، اسپتال منتقل۔ حکومت نے فائر فائٹرز کی موت کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی اور بی سی بی میں معاہدہ متوقع ہے۔ چیئرمین محسن نقوی اور بنگلہ دیش کے وزیر کھیل آصف محمود کی ملاقات میں فیصلہ۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے امپائرز کو پاکستان میں ٹریننگ کی دعوت۔ ویمنز کرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر بھی بات چیت۔ وائٹ واش سے بچاؤ، شاہینوں کے لیے بڑا چیلنج، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا ٹی20 آج ہوگا۔ ٹائیگرز کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل، مایوس کن بیٹنگ، گرین شرٹس کے لیے درد سر، پلینگ 11 میں تبدیلیاں متوقع۔ ایشیا کپ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، فیصلہ آج ایشین کرکٹ کونسل کی میٹنگ میں ہوگا۔ محسن نقوی ڈھاکہ میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بھارتی بورڈ کے عہدیدار راجیو شکلا آن لائن شریک ہوں گے۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے فیصلے کرنا ہوں گے۔ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب۔ مقابلہ جاندار، رفتار دھواں دار، ٹور ڈی فرانس کا سنسنی بھرا میلہ، بارش کے باعث ٹریک پر پھسلن، کئی سائیکلسٹ گر پڑے، 17واں مرحلہ جونیتھن ملان کے نام، سلووینیا کے پوگاچر نے ٹاپ پوزیشن برقرار رکھی۔